دھوتال دادا عبد الباسط کا افسانہ۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اسی دن سے میں نے انہیں ایک ہی حالت پر دیکھا، میلی بنیان اور دھوتی نما تہمد اور ایک انگوچھا ان کے ہر موسم کا لباس تھا۔ ہاتھ میں ایک لاٹھی ہمیشہ رہتی تھی، گویا وہ بھی ان کے حیات کا ایک جز ہو۔ سنتا ہوں کہ نوجوانی میں وہ بڑے رنگیلے تھے، جس سے چاہا مار پیٹ کر لیا۔ تاڑی پینا ان کا خاص مشغلہ تھا۔ وہ جاہل تھے، نرے جاہل، مگر سانپ بچھو کے کاٹنے کا علاج کرنے کے ماہر تھے۔ دور دور سے لوگ مریض کو لے کر آتے تھے، نا امیدی کی حالت میں، مگر خدا نے ان کی زبان میں وہ تاثیر عطا کی تھی کہ اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ وہ موت کے منہ سے مریض کو کھینچ لاتے تھے۔ کئی واقعے کا تو میں چشمدید گواہ ہوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت کو سانپ نے کاٹ لیا۔ ان لوگوں نے حتی الامکان کوشش کی، مگر اس کو موت کے منہ سے نہ بچا سکے۔ بالآخر ارتھی تیار کی گئی اور اسے جلانے گنگا لے جانے لگے۔ چونکہ ہم لوگوں کا گاؤں گنگا کے قریب ہے، کسی نے بتایا کہ اس گاؤں میں ایک آدمی رہتے ہیں جو سانپ کاٹنے کا منتر جانتے ہیں۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی تھا۔ وہ لوگ اس کے لیے تیار ہو گئے، پورے حالات سے آگاہ کیا۔ پہلے تو انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا، مگر لوگوں کے التجا پر انہوں نے منظور کر لیا۔ آپ لاش کے پاس گئے، اس کا نبض دیکھا اور کہا صرف وقت کا برباد کرنا ہے، کیا مرا ہوا آدمی بھی زندہ ہوتا ہے؟ مگر ایک طرف لوگوں کا دباؤ، اچھا اس کو زمین پر لٹا دو اور نیم کی شاخیں منگاؤ۔ یہ سب چیزیں آ گئیں تو انہوں نے 4 ٹھکریاں اٹھائیں اور زمین ناپ کے چاروں کونے پر رکھ دیا۔ سب لوگ دم سادھے کھڑے تھے۔ پھر آپ نے نیم کی شاخیں ہاتھوں میں لی اور اسے پنکھے کی طرح جھلنے لگے اور زیر لب کچھ بربرا بھی رہے تھے۔ اچانک ان کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی اور گویا وہ اسے پیٹنے لگے۔ ان کی باتیں سن کر ایسی حالت میں بھی لوگوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ اپنی دھن میں یہی کہتے جاتے تھے، بھوتنی کے، پریتنی کے، ڈائن کے، چڑیل کے اور نہ جانے کیا کیا۔ پھر ان کے ہاتھوں میں سستی آ گئی۔ میں نے سمجھا وہ تھک گئے ہیں، مگر ان کے ہاتھ جیسے رکے، مریضہ کے جسم میں کسمساہٹ ہونے لگی۔ پھر اس نے آنکھ کھول دیا۔ سبوں کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا شوہر فوراً ان کے قدموں میں گر گیا، مگر اچانک سب کے دل دہل گئے۔ تم لوگ سخت بے وقوف ہو، اگر یہ مر جاتی تو کہتے بھگوان کی اچھا، اور بچ گئی تو میرا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ پھر کہنے لگے، جانتے ہو میں نے یہ علم کب اور کیوں سیکھا تھا؟ لوگوں نے کہا، جب آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں تو کیوں کر معلوم ہو؟ انہوں نے بتانا شروع کیا، یہ تو تم جانتے ہو کہ میں کسان ہوں۔ بچپن میں بھینس چرایا کرتا تھا۔ ایک لڑکی تھی جو ہر روز اپنے باپ کا کھانا لے کر کھیت آتی تھی۔ میں اسے دیکھا کرتا، مگر بات کرنے کی ہمت کبھی نہیں ہوئی۔ ایک دن حسب معمول وہ کھانا لے جا رہی تھی، اچانک اس کی چیخ نکل گئی۔ میں لاٹھی لے کر دوڑا، جو کہ چرواہے کا لازمی جز ہے۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو دیکھا وہ زمین پر چت پڑی ہے۔ گھبرائے لہجے میں اس نے کہا کہ وہ ادھر گیا۔ میں نے دیکھا ایک سانپ تیزی سے جھاڑی کی طرف جا رہا ہے۔ میں بھی اس کی طرف دوڑ پڑا اور 2-3 ٹھوکر میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے اٹھا کر کہاں لے جاؤں یا اس کے گھر والوں کو خبر دوں، اور جو بھی محسوس ہو رہا تھا اسے الفاظ کا شکل نہیں دیا جا سکتا۔ اگر وہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو میری ہمدردی وقتی ہوتی، مگر وہ تھی جسے میں اپنے دل میں بسائے تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اسے چھوتے ہوئے بھی ڈرتا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس کے باپ کو بتانے گیا۔ فوراً واپس آیا تو وہ سکون پا چکی تھی، جھاگ بہہ بہہ کر اس کے گالوں پر پھیل چکا تھا۔ اس واقعہ نے مجھے بے حد متاثر کیا اور میں خود کو مجرم محسوس کرنے لگا۔ ایک دن میں گھر سے نکل پڑا اور 5 سال تک اپنے گرو سے یہ فن سیکھتا رہا۔
اب تو میں عمر کی آخری منزل پہ پہنچ گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے یہ منتر سیکھ لے، ورنہ میرے ساتھ یہ بھی دفن ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر دادا خاموش ہو گئے۔ پچھلی دفعہ جب میں گاؤں گیا تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اب وہ بوڑھے ہو گئے تھے، موت تو بہرحال آنی تھی۔ بعد میں یہ معلوم کر کے بہت دکھ ہوا کہ ان کے بیٹوں نے انہیں زمین کے کاغذات پر انگوٹھا لگانے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ سب تمہارا ہی تو ہے، انتظار کرو۔ لیکن ان کے بیٹے انتظار نہ کر سکے۔ کاش وہ ان سانپوں سے بچنے کا منتر بھی جانتے۔